السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رافع عامر۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میرے اس چینل کا مقصد دین کے بنیادی علم کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا ہے، کیونکہ دین کا اتنا بنیادی علم حاصل کرنا فرض ہے کہ جس سے ہم اپنا عقیدہ اور عبادات درست کر سکیں۔ اس لیے بھی کہ جہالت پر کیے گئے اعمال اللہ تعالیٰ کو قابل قبول نہیں ہیں۔ دین کو اپنی زندگی میں لانا اور دوسروں تک پہنچانا، یہ میری، آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور ایمان کی دعوت سے ایمان سیکھا جاتا ہے۔ دعوت ہی ایک ایسا عمل ہے جس سے ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں اور دوسرے کو اطلاع کر سکتے ہیں، یعنی دوسروں تک دین پہنچانا دعوت کے عمل سے ہی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ ناظرین، شریعت میں جو اسلامی قوانین ہیں ان میں کس چیز کی کیا اہمیت ہے اور کون سا عمل زیادہ کرنا ہے اور کون سا عمل کم کر سکتے ہیں، اور یہ کہ ایک عمل کا دوسرے عمل سے کیا موازنہ ہے، اس بات کو بتانے اور سمجھانے کے لیے ایک معیار طے کیا گیا ہے، جس کے مطابق ان کو الگ الگ نام دیے گئے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم ان میں سے فرض، واجب اور سنت کا تذکرہ کریں گے۔ نمبر 1، فرض کسے کہتے ہیں؟ ناظرین، فرض ان اعمال کو کہتے ہیں جو دلیل قطعی سے ثابت ہوں، یعنی ایسی دلیل سے ثابت ہوں جس میں کوئی شبہ نہ ہو۔ ناظرین، دلیل قطعی میں دو چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 1، ہر وہ کام جس کے کرنے کا حکم اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اس کو فرض کہتے ہیں۔ اور نمبر 2، کہ وہ تمام سنت متواترہ جو قرآنی احکامات کو عملی طور پر ادا کرنے کے لیے حدیث متواترہ سے ثابت ہوں، اور وہ سنت متواترہ جن کا لازم ہونا ایسے دلائل سے ثابت ہو جس میں سب کی ایک ہی رائے ہو، اسے فرض کہتے ہیں۔ ناظرین، فرض کو چھوڑنے سے بہت زیادہ گناہ ملتا ہے، یعنی گناہ کبیرہ ہے۔ فرض کا جان بوجھ کر انکار کر دینے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ اگر کسی بھی عمل میں فرض چھوٹ جائے تو وہ عمل باطل ہو جاتا ہے، اس عمل کو دوبارہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر نماز میں کسی جگہ پر فرض عمل چھوٹ جائے تو نماز ہی میں جہاں یاد آئے وہاں اس فرض کو ادا کر لیا جائے۔ ایسی صورت میں آخر میں سجدہ سہو کر لیا جاتا ہے، یعنی فرض میں تاخیر ہو جائے یا واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، سنت کسے کہتے ہیں؟ ناظرین، سنت کا مطلب ہے کام کرنے کا طریقہ۔ جو کوئی بھی جس طرح سے کام کرتا ہے وہ اس کی سنت کہلاتا ہے۔ اللہ جل شانہ کے کام کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اللہ جل شانہ کی سنت کہلاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام کرنے کا جو طریقہ ہے وہ سنت نبوی کہلاتا ہے۔ تو سنت نبوی کیا ہے کہ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول سے، فعل سے اور تقریر سے ثابت ہو، یا ایسا فعل جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نہیں کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع نہ فرمایا ہو، اسے سنت نبوی کہتے ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے ہر کام کرنے کے طریقہ سنت نبوی کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی ہماری سنت نبوی کے مطابق ہونی چاہیے۔ کسی بھی چیز میں نور، برکت، پاور یا طاقت سنت نبوی کی وجہ سے آتی ہے۔ انسان جتنا زیادہ سنت نبوی کے قریب ہوگا اتنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا، اور جتنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا اتنا اللہ کے قریب ہوگا، اور جتنا زیادہ سنت پر عمل کرے گا اتنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اسے نصیب ہوگی۔ نمبر 3، واجب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سنت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کی، کبھی نہیں چھوڑی، اور اس کا لازم ہونا ایسے دلائل سے ثابت ہو جس میں دو رائے ہو سکتی ہیں، اسے واجب کہتے ہیں۔ واجب کو ترک کرنے والا
گناہگار ہوگا، اس کا انکار کرنا گمراہی ہے اور اس کا انکار کرنے والا فاسق ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ عملی طور پر فرض اور واجب ان دونوں چیزوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 4، سنت موقدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سنت جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عموماً اور اکثر بطور عبادت کیا ہو اور اس پر عمل کرنا ضروری ہو، اسے سنت موقدہ کہتے ہیں۔ موقد کا مطلب ہی یہ ہے کہ جس پر عمل کرنے کی تاکید کی گئی ہو، یعنی سخت مجبوری کے اور جان بوجھ کے چھوڑنے سے گناہ کا اندیشہ ہو۔ اس کو اپنانے سے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، لیکن کسی شرعی عذر اور سخت مجبوری میں چھوڑا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، سنت غیر موقدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سنت جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عموماً اور اکثر بطور عبادت نہ کیا ہو اور اس پر عمل کرنے کی شدت سے تاکید نہ فرمائی ہو، مگر چھوڑنا ناپسند جانا ہو اور نہ کرنے پر گناہ نہ ہو لیکن ثواب سے محروم ہو جائے، ایسی سنت کو سنت غیر موقدہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔